میں کہہ رہا ہوں کہ رب تعالیٰ جو ہمیں سمجھا رہے ہیں یہاں پہ کہ جیسے میں تمہارا رب ہوں، جیسے تم انسان ہو ویسے ہی تمہارے رشتہ دار بھی، بہن بھائی، اولاد، میاں بیوی، بچے، یہ بھی تمہاری طرح ہی انسان ہیں۔ جیسے میں تمہارے رزق کا اور نفع نقصان کا کی طاقت رکھتا ہوں یا تمہارے رزق کا ذمہ دار ہوں، ٹھیک ویسے ہی میں تمہارے رشتہ داروں کے رزق کا اور ان کے نفع نقصان کی طاقت رکھتا ہوں۔ تو اپنے نفس کی سکون کے لیے اور اپنے عارضی فائدے کے چکر میں جو ہے اس کو بہانہ بنا کر یہ عمل گناہ حرام مت کرو، اس کا نقصان صرف اور صرف تمہیں ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ بات پر غور تم نے نہیں کیا، حکمہ زولی تم نے نہیں کی، تم نے کی ہے، ٹھیک ہے؟ وعدہ خلافی تم نے کی ہے، سزا بھی تم بھگتو گے یا ہم بھگتیں گے، نہ کہ باقی انسان یا رشتہ دار لوگ یا دنیا۔ اس لیے اللہ سے ڈرتے رہو جہاں تک ہو سکے، اور لالچ دل کے میں مت آؤ، فلاح یہی لوگ پائیں گے جو اس لالچ سے بچ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ہوگی ان دو آیات کی تفسیر اور مطلب۔ اگر شک ہو تو خود قرآن کھول کر اور مطلب کھول کر ترجمہ والا اور اپنی مسجد کے امام اپنے فقہ کے مطابق پوچھ لو یا پوچھ لیں۔ اس میں نہ تو فقہ کی بات ہے اور نہ ہی علماء کرام، عالموں، ذاکروں یا مقرروں کا قصور ہے، ٹھیک ہے؟ وہ یہ باتیں تمہیں بار بار بتا بھی چکے ہیں اور سمجھا بھی چکے ہیں، اس لیے ان کو گالیاں مت دو، برا بھلا مت کو، تمہارے اس فعل سے ان کی ذات کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے؟ بلکہ الٹا تم اور گناہ گار بن جاتے ہو۔ رب کی نافرمانی بھی، علماء کرام کی عزت احترام بھی تم نے نہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ نافرمانی بھی تم نے کی ہے، ٹھیک ہے؟ اور علماء کرام کی عزت اور احترام بھی تم نے نہیں کیا۔ ان کے مرتبہ اور فضیلت کو جانتے ہوئے بھی تم نے ان کو گالیاں بکیں اور برا بھلا کہا۔ اب تم نے دو گناہ کر لیے، ٹھیک ہے؟ ایک اللہ کا حکم نہیں مانا، دوسرا اپنے عالموں ذاکروں کو جو ہے بہانہ بنایا، وجہ بنا لیا ان کو، یا ان کو ویسے ہی گالیاں بکی، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ ہمیشہ دوسرے انسان کو دیکھتے ہیں، کسی اور انسان جیسا بننا چاہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہمیں ایک مقرر کردہ ذات مبارکہ یا صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل، سپریم لیڈر کے طور پر عطا کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ جن کے طریقوں اور سنتوں پر چل کر ہی ہم فلاح پا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ صرف ایک ذات مبارکہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صرف اور صرف ایک عظیم شخصیت تمہاری رہنما ہے، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ پھر تمہیں کس اور جیسا بننا ہے اور کیوں بننا ہے، ٹھیک ہے؟ تم کیا چاہتے ہو؟ تمہارا شمار کن انسانوں میں ہو، کس امت میں ہو؟ شاہ رخ خان، سلمان خان، عامر خان یا میری بہنیں کیا چاہتی ہیں؟ ان کا شمار کن بندیوں انسانوں میں ہو؟ کیٹرینہ کیف، پریٹی زنٹا، کاجل، اینجلینا جولی، مادھوری، کیا چاہتے ہیں ہم؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے سارے طور طریقے، محنتیں، وسائل، انرجی، خیالات، فکریں اور ان دنیاوی کرداروں، ایکٹروں اور اداکاروں جیسی یا جیسے بننے کی خواہش میں ہوں، اور تمام تر وسائل، ٹائم، انرجی اور ان ذاتی خواہشات کو حاصل کرنے میں لگ جائیں، ویسٹ ہو جائیں اور لگ رہی ہوں، اور ہمارا شمار، ہمارا صلہ یا ہم یا اپنی شفاعت جو ہے آن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہتے ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ پسند ہمیں یہ سب دنیاوی کردار ہیں، رول ماڈل ہمارے جو ہیں وہ بل گیٹس وغیرہ ہوں، آئنسٹائن ہو، چارلی چیپلن ہو، اور عظیم اس دنیا کی فانی اور دھوکہ والی دنیا، میک اپ کیے گئے چہرے، بناوٹی خود ساختہ فارمی کیمیکل سے بنائی گئی جو چیزیں ہماری پسندیدہ ہوں، اور ہم ان چیزوں کے حصول سے یا فائدے کے چکر میں دیسی اور ہمیشہ مستقل رہنے والی خصوصیات چاہتے ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ یہ کسی صورت ممکن نہیں ہے کہ آپ کے پاس چیز فارمی ہو اور آپ اس سے چاہ رہے ہوں کہ دیسی اور خالص چیز کا فائدہ حاصل ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ فارمی چیز ہے تو وہ اس کا فائدہ بھی وقتی اور آرٹیفیشل ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ جن کو بدلہ صلہ شفاعت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہیے، ان کا ساتھ آگے دنیا میں چاہیے، تو ان کے بتائے گئے راستوں پر چل کر، انہیں حقیقی طور پر دل سے رہنما مان کر، سنت اپنا کر، عمل کر کے زندگی گزارنی ہوگی،
تب ہی ان کا ساتھ نصیب ہوگا، وگرنہ اتنی عقل اور شعور ہم سب رکھتے ہیں، جیسا کرو گے ویسا بدلہ مل جائے گا تمہیں، ویسا ہی صلہ بھی مل جائے گا۔ جن جیسا بننے کی خواہش دل میں چھپائے ہوئے ہوں اور زبانی اسلامی اور مومن یا مومنہ بننے کی اداکاری میں مصروف ہو، تو اس سے صرف اور صرف جو ہے خود کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے، یا خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس دنیا کو جو خود ایک دھوکہ ہے، تو ہم اس کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں یا دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ نہ دے سکتے ہیں اور نہ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو رب دلوں کے حال نیتیں جو ہے وہ خوب طرح سے جانتا ہے، ٹھیک ہے، اور بہتر جاننے والا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسروں کو دیکھنا، دوسروں پر غور و فکر توجہ کرنا چھوڑو، خود میں خود کو تلاش کرنے کی جو ہے جستجو میں لگ جاؤ۔ دیکھو، آئینہ کے سامنے خود کو کھڑا کر کے دیکھو اور ذرا غور کرو اپنے جسم پہ، اپنی آنکھوں پہ، اپنی ناک پر، ہونٹوں پر، باتوں پر، زلفوں پر، بالوں پر توجہ سے دیکھو، یہ کس نے بنائی ہیں؟ یہ چیزیں عطا کس کی ہیں؟ یہ جسم، اس کے اعضاء، ہاتھ پاؤں، ٹانگیں، زبان جو چبڑ چبڑ چلتی ہے، یا طنز میں، غیبت میں، مذاق میں، یہ زبان کس نے بنائی ہے؟ کس نے عطا کی ہے؟ تو اگر ان سب باتوں پر جو میں نے دہرائی ہیں تو فکر کریں یا سوچیں سمجھیں، تو رب تعالیٰ کی قسم جواب ہر دفعہ، ہر بار آپ کو جو ہے صبح اور شام ہر ٹائم ایک ہی ملے گا جواب، رب تعالیٰ نے، اللہ نے، جسے تم جو ہے ہم یا تم یا آپ لوگ یا ہم لوگ دنیا میں لوگوں میں تلاش کرنے میں لگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا لگے ہوئے ہیں۔ اس اللہ کی تخلیق کردہ مخلوق ہم خود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یا باہر لوگوں کو دیکھ کر، سمجھ کر، غور فکر کر کر ٹائم اور انرجی یا ٹائم ویسٹ کیوں کرنا ہے، ٹھیک ہے، یا کیوں کر رہے ہیں؟ اس طریقے سے شاید ہی تمہیں کچھ فائدہ حاصل ہو۔ اول تو یہ احمقانہ، لا علمی اور پڑھے لکھے جانتے ہوئے جاہل کی نشانی ہے، ٹھیک ہے، کہ تم دنیا کی فکر میں ہو، لوگوں رشتہ داروں کی فکر میں ہو، اور اپنی فکر تم چاہتے ہو رب کرے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تمہیں خود کو تمہاری فکر نہیں ہے تو رب کیوں کرنے لگا ہماری فکر، ٹھیک ہے، یا تمہاری فکر؟ تو انسان جو ہے خود کو دیکھ کر، اپنے اندر جھانک کر، دل میں دیکھ کر جو ہے کن پرچھائیوں، کون سی پرچھائیاں ہمارے دلوں میں ہیں، یا کون سے لوگ ہمارے دلوں میں بسے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یا کن رشتوں کو جگہ دی ہے ہم نے، یا دل کتنا سا ہے۔ انسان کے جسم میں صرف جو دل کا حصہ ہے، یا دل جو ہے ایک، اس کی ورتھ یا اس کی موٹائی یا اس کی لمبائی یا اس کا جو سٹرکچر ہے وہ کتنا سا ہے؟ کچھ انچیز کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہاتھ میں جو ہے وہ آسانی سے پکڑا بھی جا سکتا ہے انسانی دل۔ ڈاکٹر، سرجن یا بایو کے طلبہ، سائنس اور میڈیکل اسٹوڈنٹس دیکھتے بھی ہیں انسانی دل، یا انٹرنیٹ پر موجود بھی ہیں انسانی دل کی تصویر یا اس کی پیمائش، یا دل میں کتنی کیپیسٹی ہے یا کتنی جگہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہری سائنسی نظر سے دیکھو گے تو محض ایک گوشت اور خون سے بھرا ہوا لوتھڑا ہے وہ، یا گوشت کا ٹکڑا ہے، جس کا کام جسم میں ٹھیک ٹھیک خون کی ترسیل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بس یہ ظاہری اور میڈیکل اس دل کی حقیقت جو ہے سے ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی جسے جانتی ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتی وہ، اور ان کے علم میں اور کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ یہی جانتے ہیں کہ یہ اس کا کام کیا ہے اور یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جاؤ، رب کیا کہتا ہے؟ رب کہتا ہے کہ میں اس دل میں آنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، جگہ بھی، اور سب سے اوپر اور سب سے ٹاپ پر چاہتا ہے رب، ٹھیک ہے۔ یہ اپنا تخت جو ہے وہ دل میں سب سے ٹاپ پر رکھنا چاہتا ہے۔ آگے نیکسٹ ویڈیو میں بات کرتا ہوں اسی حوالے سے۔